अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सलात से मुताल्लिक़ बाज़ आमाल की फ़जीलत। सलात के लिए तैयारी से लेकर के सलाम फेरने तक, इससे मुताल्लिक़ कहाँ कहाँ कौन कौन से अमाल ऐसे हैं जिनकी फ़जीलत बयान की गई है, उसका तज़किरा मैं कर रहा हूँ चंद हलक़ात के अंदर। और आप तमाम मुशाहिदीन और मुशाहिदात से गुजारिश है कि दिक्कत के साथ इन चीज़ों को सुनें और ख़ुद अमल में लाएँ और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ, ताकि हमारे लिए और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। मद्दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अजरि फ़ाइलिही। जिसने किसी खैर पर किसी को उभारा, किसी की रहनुमाई की, तो उसको उतना अजर मिलेगा जितना अजर उस पर अमल करने वाले को मिलेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो दर्रा के बराबर नेकी करेगा उसको देखेगा, यानी उसका अजर देखेगा। और ये तो दावत का काम है। लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुन लका मिन हुम्रिन नअम। अगर एक आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके ज़रिए हिदायत दे दे तो ये हमारे लिए और आपके लिए सुर्ख ऊँट से ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ ये चौथा हल्का है। यहाँ हम लेते हैं अज़ान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ जो हम लेना चाहते हैं वो है, यह चौथा हल्का है। इसमें हम जिक्र करेंगे अज़ान और इक़ामत के माबैन दुआ। बड़ी फजीलत है, कबूल हो जाए ये सबसे बड़ी फजीलत है। अनस बिन मालिक खादिम रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा। अज़ान और इक़ामत के माबैन दुआ रद्द नहीं की जाती है। फ़दऊ, लिहाजा दुआ करो। कब? अज़ान और इक़ामत के बीच में। अज़ान और इक़ामत के बीच में दुआ करने का वक्त कब है? आप मस्जिद पहुँचते हैं अज़ान होती ही, या अज़ान से पहले। अगर सुन्नत क़ब्लिया है, ज़ुहर की सलात है या फजर की सलात है, यहाँ सुन्नत क़ब्लिया मुअक्कदा है। ज़ुहर से पहले 4 रकात, फजर के पहले 2 रकात, तो आप उसे पढ़िए। उसके बाद बैठिए, टाइम है, अभी इक़ामत नहीं हुई है, आप दुआ कीजिए। और अगर आपको ये पता चलता है कि वक्त कम है, और या ये है कि अज़ान हो चुकी है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, उससे पहले, यानी उस सलात से पहले, खा हो असर हो या मगरिब हो या इशा हो, तो आप पहुँचिए, वहाँ 2 रकात सलात अदा कीजिए। वो तहियतुल मस्जिद भी कह सकते हैं उसे, तहियतुल वुदू भी कह सकते हैं उसे, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बैन कुल्ल अज़ानैन सलातुन। हर 2 अज़ान के माबैन सलात है, यानी वह सलात अदा कर सकते हैं, सलात अदा करने का मौका है। अज़ान हो चुकी है मगरिब की, इशा की, और अभी इक़ामत होने वाली है, आप वहाँ सलात अदा कर सकते हैं। अज़ान हो चुकी है असर की, अभी इक़ामत होने वाली है, वहाँ आप भी 2 रकात नफल पढ़ सकते हैं। अज़ान हो चुकी है इशा की, अभी इक़ामत होने वाली है, वहाँ आप सलात अदा कर सकते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या? बैना कुल्ल अज़ानैन सलातुन। यह हदीस बतलाती है कि गर्चे सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, लेकिन नफली सलात का वजूद असर की अज़ान हो जाने के बाद से लेकर इक़ामत तक के बीच में है। मगरिब के अज़ान हो जाने से लेकर के इक़ामत हो जाने तक में है। इशा की अज़ान हो जाने से इक़ामत होने तक में है सलात। और मगरिब के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदे कहा भी है। बुलुगुल मराम में मौजूद है, बुखारी के अंदर मौजूद है। अव्वलन पहली किताब पढ़ाई जाती है बुलुगुल मराम, वहाँ से भी आप गुजरे होंगे।
اور بخاری کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب وقال فی الثالثۃ لمن شاء، مغرب سے پہلے صلاۃ ادا کرو، مغرب سے پہلے صلاۃ ادا کرو، اور تیسری بار آپ نے کہا جو چاہے، یعنی سنت موقدہ گویا کہ نہیں ہے، غیر تاکیدی سنت موجود ہے۔ اور فعلاً مغرب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا نہیں کی ہے، لیکن آپ کا قول ہمارے لیے اور آپ کے لیے دلیل ہے کہ آپ کا یہ کہنا صلو قبل المغرب گویا کہ سنیت باقی ہے، ہم اور آپ مغرب سے پہلے صلاۃ ادا کر سکتے ہیں۔ صحابہ ادا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب اذان مغرب کی ہوتی تھی تو ہم کھمبے کی طرف سبقت کرتے تھے، کس لیے؟ ستون کی طرف، تاکہ اس کو ستھرا بنائیں اور 2 رکعت وہاں ادا کر لیں۔ بعض روایات میں ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تھے، فلم یامرنا، تو آپ واجبی طور پر اس کے کرنے کا حکم نہیں دیتے، ولم ینہانا، اور انہا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے بھی نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد سے لے کر اقامت تک کے بیچ میں صلاۃ ہے غیر سنت مؤکدہ، لہذا ہم ادا کریں۔ تو یہی وقت، جب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں تو یہ 2 رکعت ادا کر کے، گرچہ اس سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں ہے، 2 رکعت ادا کر کے بیٹھیے اور اس کے بعد آپ دعا کیجیے، کیونکہ بغیر 2 رکعت پڑھے آپ نہ بیٹھیے، گرچہ اس سے پہلے سنت قبلیہ نہیں ہے، یعنی ظہر کی صلاۃ تو نہیں ہے، عشاء ظہر کی صلاۃ نہیں ہے، نہ ہی وہ فجر کی صلاۃ ہے، عصر کی صلاۃ ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہنچ گئے ہیں، آپ کہیں لاؤ دعا کرنی ہوئی، نہیں، پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ ادا کیجیے تب بیٹھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے کوئی جب مسجد میں داخل ہو تو ہرگز نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت ادا کر لے۔ تو اب 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھیے اور وہی دعا کیجیے۔ اچھا، یہ 2 رکعت ادا کرتے ہوئے سجدے میں جب جائیے تب بھی دعا کیجیے۔ 2 وقت یہاں آپ نے پا لیا، کیا؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدہ میں ہوتا ہے۔ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ، خوب کوشش کرو دعا میں، لائق ہے کہ قبول ہو جائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت کے بیچ ہے، اور پھر آپ حالت سجدہ میں ہیں، یہی سنت ہی ادا کرتے وقت، یہی نفل ہی ادا کرتے وقت سجدہ میں بھی دعا کیجیے، یہ وقت ہے اس کا پسندیدہ۔ تو یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد کی نمبر ہے 521، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، نمبر ہے 212، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی روایت کی اپنی مسند کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ 155 اور صفحہ 250 پر موجود ہے۔ اور یہ جو اضافہ ہے فدعو، کیا حدیث؟ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یہی عام طور پر جگہوں پر موجود ہے۔ سنن ترمذی میں، ابو داؤد میں یہی موجود ہے، لیکن بعض روایات میں فدعو، لہذا تم دعا کرو، کہتے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے موجود ہے کہاں؟ مسند احمد بن حنبل میں۔ ایک حدیث اور اس تعلق سے سن لیجیے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے کہا اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان المؤذنین یفضلوننا او یفضلوننا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مؤذنین یفضلوننا، ہم پر فضیلت رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کما یقولون، مؤذنین فضیلت رکھتے ہیں اذان دینے کی وجہ سے، تو اذان کا جواب آپ بھی دیجئے، وہ فضیلت آپ بھی پالیں گے۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَىٰ، اور جب اذان کے جواب سے تو فارغ ہو جائے تو مانگ، نواز دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ گویا کہ یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اذان سن لو، اس کے بعد مانگو، اور بالکل مانگتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتني المحمد الوسيلة والفضيلة وآتني المحمد
الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وسیلہ عطا فرما، اور وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہے اور ایک رتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو زیبا ہے، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ تو وہی اسی مقام محمود کے حصول کی دعا کرنے کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا۔ تو یہ حدیث ہے کہ فصل توتا آپ مانگے دیے جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 172، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے 524 کے اندر تحت، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یہ صلاۃ سے متعلق گویا کی ایک فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ رہا چوتھا حلقہ جو مشاہدین اور مشاہدات کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسے دقت کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔